لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وسيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى وكهف الورى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات بر محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور جناب مرحومہ و مغفورہ کیا اسم گرامی جی مسعودہ بیگم کربلائی مرحومہ بنت حاجی الطاف حسین کربلائی صاحب مرحومہ اللہ مقامہ کی روح کو انصاف ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائے بلند آواز سے. ماشاءاللہ موسم بھی سازگار ہے اور آپ کی طبیعتیں بھی ساز میں ہیں کیونکہ ذکر ہے ان کا کہ جو اس گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت ہے. نغمگی کی بات ہو رہی ہے اور تو روایتی کلمات بول کے آپ کی سماعتوں کو اعتماد میں لینے کی
کوشش کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہچانا ہوا مجمع ہے جس کے جمال سے بھی میں واقف ہوں اور جلال سے بھی، کیونکہ جلال پور ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بہترین مجلس مغرب سے پہلے مولانا برادر محترم مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ وائز سماعت فرما چکے۔ رسماً ہم بھی کچھ باتیں شیئر کریں گے، اور ممدوحین پروردگار کی کیا مدح کی جائے، کیا ان کا ذکر، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، ہمارا علم کیا، ہماری پرواز کیا، ہماری معرفت کیا، جن کا ذاکر اول خود اللہ ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو فہرست میں شامل ہو جائیں۔ ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم فہرست ذاکرین اہل بیت میں لا شریک کے ساتھ ہم شریک ہو جاتے ہیں، ذاکری میں ان کی۔ تو مضراب ذوق سے تارہائے دل کو چھیڑ کر چاہتا ہوں کہ ایسا نغمہ وحدت نکلے کہ جس نغمہ وحدت کے زیر و بم کے بیچ نغمہ ولایت کی ایسی آواز سنائی دے کہ کانوں میں جیسے لگے کہ کوئی علی 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 کہہ رہا ہے۔ تارے جہاں پر صاف ابھرتا ہے علی۔ مولانا احمد حسن صاحب قبلہ بنارس خسر معظم فرماتے ہیں تارے جہاں پر صاف ابھرتا ہے علی، نغمہ وحدت کے زیر و بم کے بیچ، نغمہ وحدت کے زیر و بم کے بیچ، تارے جہاں پر صاف ابھرتا ہے علی۔ بہرحال تو آپ کی سماعتیں بیدار ہیں۔ میں نے جس آیت کو عنوان قرار دیا، اس میں خدائے باقی، خدائے حی لا یموت، ایسا زندہ کہ جس کو کبھی موت نہیں، خدائے لم یزل، خدائے باقی، اپنے بندوں کو راز بقا سکھا رہا ہے، باقی رہ جانے کا گر، باقی رہ جانے کا سلیقہ، کیسے رہ جاؤ باقی، اس کا سلیقہ، اس کا راز، اس کا گر بتا رہا ہے۔ اور ابتدائی طور پر انیشلی اپنے بندوں کو ان کے اسٹیٹس کا ابتدائی جو ان کا معیار ہے، جو انیشل اسٹیٹس ہے، اس کا ادراک بھی کروا رہا ہے، یعنی اپنے بندوں کو پہلے ان کی حیثیت اور اوقات یاد دلا رہا ہے، اور پھر یہ فرما رہا ہے کہ تم کیا ہو اور کیا ہو سکتے ہو، یہ ہم تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ بین السطور الفاظ کے بعد ترجمہ کرتا ہوں۔ خدائے باقی ارشاد فرما رہا ہے کہ ما عندکم ینفد، اے میرے بندو جو تمہارے پاس ہے، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے گا، وہ چگ جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا۔ جو تمہارے پاس ہے وہ کل عدم ہو جائے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا، اس کو پائیداری نہیں ہے، اس کو استواری نہیں ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ ما عندکم، عندہ یعنی جو کوئی چیز اون کرے، عارضی طور پہ صحیح اس کی ملکیت میں ہو، اسے کہتے ہیں، وہاں پر لفظ عندہ آتا ہے، لدا اور عندہ۔ بہرحال تو یہ عندہ کا لفظ ذہن میں رہے، بہت کام آئے گا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے،
وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی تم اور تمہارے متعلقات وجود فنا ہو جائیں گے۔ جو بھی اشیاء ہماری دی ہوئی نعمتیں جو تم سے منسوب ہم نے کر دی ہیں، جس کو تم اون کرتے ہو اور عارضی طور پہ اس کے تم مالک ہو اس دنیا فانی میں، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، اور وہ جو تم سے متعلق ہیں اشیاء نعمتیں منسوب ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، چک جائیں گی، کل عدم ہو جائیں گی، وینش ہو جائیں گی، ان کو پائیداری نہیں ہے، وہ باقی نہیں رہیں گی، مگر ما عند اللہ باق، جو عند اللہ ہے، جو اللہ کے پاس ہے، اس کو بقا ہے، اس کو پائیداری ہے، اس کو استواری ہے، یعنی جو مقام عندیت پر ہے، جو عند اللہ ہے، یعنی یہ کہ جو اللہ سے منسوب ہو جائے، جو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اس کو بقا ہے۔ جو اللہ کے حوالے، اللہ کے بھروسے، اپنے اختیار سے اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اس کو بقا ہے۔ ہمارے حوالے کرو تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم تمہیں باقی رکھیں گے، اس لیے کہ ہم خدائے واقعی ہیں، جو ہم سے جڑ جائے ہم اس کو مٹنے نہیں دیتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک قطرہ بے مایہ آب، ایک قطرہ ناچیز پانی کا جب تک کہ دریا سے اکڑ اور ایگو دکھاتا ہے، جب تک کہ دریا سے الگ رہتا ہے، وہ باقی نہیں رہ پاتا ہے۔ یا سنگلاخ پتھروں کی چٹانوں پر وہ اپنے قطرہ وجود کو کھو دیتا ہے، یا تمازت آفتاب اسے بھاپ بنا کے اڑا لے جاتی ہے، مگر اگر یہی قطرہ ناچیز عشق و محبت اور اعتبار کی ایک جس کسی بحر ناپیدا کنار میں لگا دے، یہی قطرہ بے مایا اگر کسی دریا میں اپنے کو عشق جس لگا کے ضم کر دے، اگر قطرے کے حوالے اپنے، اگر دریا کے حوالے اپنے وجود کو وہ قطرہ کر دے، تو اب اس قطرہ ناچیز کو اپنی فکر بقا نہیں کرنی ہے، بلکہ جب دریا میں ضم ہو گیا تو پھر جب تک بقائے دریا ہے تب تک بقائے قطرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو آ میرے قریب آ، فقط منزل بندگی پہ میرے بندے آ کے ٹھہرا نہ رہے، اس کے آگے بھی خلائیں ہیں میری معرفت کی، میرے قرب کی، میری محبت کی۔ منزل بندگی سے پرواز کر، اپنے طائر فکر کے شہ پرے پرواز کو ہلا کر میرے قرب، میری معرفت، میری محبت کی خلاؤں میں، فضاؤں میں پرواز کر کے منزل بندگی سے اڑ کر منزل سپردگی میں آ جا۔ بھائی الفاظ کے محرم بن رہے ہیں، منزل سلامت رہیں آپ، منزل بندگی سے پرواز کر کے منزل تسلیم و سپردگی میں اپنے اختیار سے آ جا، اور یہ یاد رکھ میں نے تجھے فنا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ حدیث قدسی، یا ایھا الانسان ما خلقتک للفنا بل خلقتک للبقاء، اے انسان میں نے تجھے فنا ہونے کے لیے خلق ہی نہیں کیا ہے، میں نے تجھے باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو حدود بندگی میں رہ کر، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو حدود بندگی میں رہ کر میرے صفات جلال و جمال کا ایسا آئینہ انعکاس بن جا۔ میں چاہتا ہوں تو بندے خدا نما بن جا۔ بھائی میں کیا کروں؟ ہو سکتا ہے بچوں کو شکایت ہو کہ ان کی زبان مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو اور بھی ذاکرین ہیں بھائی، ان سے تھوڑا کام نکال لیا کرو، تھوڑا ہم سے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، جلدی جلدی وقت نہ ضائع ہو۔ توجہ، میں چاہتا ہوں کہ تو بندہ خدا نما بن جا، حدود بندگی میں رہتے ہوئے اتنا میرے قریب آ کہ میری جھلک تجھ میں آنے لگے۔ یہ ہے بندہ خدا نما، حدود عبدیت اور بندگی میں رہتے ہوئے میرے سرحد وجود کے قریب اڑ کے آ، اور میرے صفات جلال و جمال کو
اپنے آئینہ وجود میں میرے جوہر صفات کو ایسا جذب کر کے منعکس کر، ایسا ابزارب کر کے ریفلیکٹ کر، میری صفتیں تیرے وجود سے ایسا منعکس ہوں کہ عام عقلوں کو میرا دھوکہ تیرے اوپر ہونے لگے۔ بھائی کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ عام عقلوں کو میرا دھوکہ تجھے دیکھ کے ہونے لگے۔ اب اس کے آگے تیری ذمہ داری ہے، جب عقل حیران ہو کر جب میرا دھوکہ تیرے اوپر ہونے لگے تو جلدی سے میرا ایک سجدہ کر کے یہ بتا دینا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ میں نے تجھے بقا کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے فنا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ میں تجھے اپنا آئینہ صفات بنانا چاہتا ہوں۔ میں باقی ہوں، هو الباقی، تو جو آئینہ بقا بناؤں گا اپنا، مگر میرا کہنا مان۔ میں تجھے سلیقہ بقا سکھا رہا ہوں، توجہات کا تعلیم ہوں، میں تجھے راز بقا سکھا رہا ہوں۔ عبدی، حدیث قدسی، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، اے میرے بندے میرا کہنا مان، جو میں کہوں وہ مان، سرنڈر ہو جا، تسلیم ہو جا۔ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علماء تو محرمان سخن ہیں، مگر بچوں کے لیے تشریح کروں گا۔ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ انا حی لا یموت اجعلک حیا لا تموت، میں حی لا یموت ہوں، ایسا زندہ جسے موت نہیں آتی، میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ اسے موت نہ آئے، کبھی نہ مٹے۔ بقا کی منزل، توجہ، راز بقا۔ اقول لشیء کن فیکون، میں کہتا ہوں، میری شان یہ ہے، میں کسی شے سے کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ اس کائنات میں جس شے سے تو کہے گا ہو جا وہ ہو جائے گی۔ بھائی توجہ ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ولایت۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اجعلک مثلی، پھر یہیں پہ بات آئی، توجہ، مثلی نہیں ہے، میم سے لام، سے پہ ساکن ہو، جزم ہو، میم پہ زیر، مثل، کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، بار بار قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اس کی مثل، اس کا سملر، بالکل اس کا پیرلل، اس کا کف، اس کا شریک، اس کا ہمتا، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے مخلوق، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ قدرت میں، نہ اختیار میں، نہ ازلیت میں، نہ ابدیت میں، نہ سرمدیت میں، نہ صمدیت میں، نہ احدیت میں، کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ یہ تو صاف کہہ دیا، مگر کیا کہہ رہا ہے؟ مثل میرا کوئی نہیں ہے، مگر حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے جب تک قرآن سے نہ ہو تو حدیث قدسی بھی بیکار ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ قرآن سے اگر ٹکرا جائے تو سند کی بات ہی نہیں آتی، اور اگر سند صحیح ہے اور قابل تعویل ہے تو صحیح معنی نکالے جائیں گے کہ قرآن کے محکمات سے ٹکرائے نہ۔ توجہ، ایک طرف کیا کہہ رہا ہے کہ اجعلک مثلی، اطعنی، میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل، سین سے پر زبر، مثل نہیں، مثل بنا دوں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا۔ مثل نہیں ہے اللہ کا کوئی، مگر یہی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی کیا ہے؟ مثل اعلیٰ ہے۔ مثل کوئی نہیں ہے مگر سب سے اونچی مثل اس کی ہے، اس سے مخصوص ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے مثل خدا کوئی نہیں ہے مگر مثل خدا ہے۔ اب فرق سمجھ لو بچوں، ورنہ پھر الجھن رہ جائے گی۔ مثل جو بالکل پیرلل، بالکل ویسا ہی ہو، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، سب مخلوق ہے، وہ تھا کوئی نہ تھا،
تو جب بعد میں آیا اس کا مثل کیسے ہو جائے گا؟ چاہے وجود اول، نور اول، روح اول، عقل اول، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد و علی بھی نہیں، زہرا بھی نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں ہو سکتا. سب اس کے نوکر ہیں، اس کے بندے ہیں، سب سے اونچے سے ہی، سب سے اونچے سے ہی، مگر اس کے بعد ہیں اور اس سے اس کے محتاج ہیں. وہ غنی، وہ بے نیاز ہے، مثل کوئی نہیں ہے. مگر مثل اسے کہتے ہیں کہ جو ذات و صفات میں وہ تو نہ ہو، مثل نہ ہو، مگر اس میں ایسی جھلکیاں نظر آ رہی ہوں کہ اسے دیکھ کے اللہ کی قدرت اور اس کے صفات کا اندازہ ہو جائے. میں توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ مثل ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے اور اس سے اونچی کوئی پھر مثل نہ ہو. یہی تو کہا کہ میں تجھے اپنی مثل بنانا چاہ رہا ہوں، یعنی یہ کہ تجھے دیکھ کے میرا دھوکہ تیرے اوپر ہونے لگے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میرا دھوکہ تیرے اوپر ہونے لگے، یعنی اتنے قریب ہیں کچھ بندے، کچھ خاصان خدا، کچھ بندے ایسے محرمان خلوت مشیت ہیں، کچھ بندے اللہ سے اتنے قریب ہیں کہ شدت قرب کی وجہ سے اصل کی جھلکیاں نقل میں نظر آنے لگی. بھائی ذرا میرا یہ سارا مجمع میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں چند لوگوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، لہٰذا صلوات میں سب شریک ہو جائیں. اور محمد و آل محمد. بیٹا کوئی بچہ یہاں آ جائے، کوئی بچہ یہاں آ جائے. ارے آپ تو بزرگ ہیں، ایک صلوات اور پڑھ دیں. میں یہاں کہیں رکھ لوں؟ یہاں تو جگہ بھی نہیں. بر محمد و آل محمد. بلند آواز سے ایک اور صلوات. اب دیاتعنی اجالہ کا مسئلہ توجہ کا تعلیم ہوں تو کچھ ایسے بندے ہیں، توجہ، شدت قرب کا اثر ہے ان میں، اتنے اللہ سے قریب ہیں کہ اس کے آگے قرب کی گنجائش نہیں ہے. اتنے اللہ سے قریب ہے. توجہ ہے؟ شدت قرب ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اصل کی جھلک اس میں آنے لگے جو وہ تو نہ ہو مگر اسے وہ دکھا رہا ہو اپنے آئینے میں. بھائی توجہ کا طالب، شدت قرب، اکتساب صفات. مثال دے دوں بچوں کے لیے. لوہا ہے، ابھی تو بھورا بھورا ہے، گرے ہے، سلیٹی رنگ کا، سیاہی مائل. آگ بھڑکائی گئی، سرخ سرخ انگاروں میں اس لوہے کو ڈال دیا گیا اور اتنا پڑا رہنے دیا کہ اثر صحبت سے اکتساب فیض کا موقع مل جائے. اشاروں کے محرم ماشاءاللہ ہیں. اتنی دیر صحبت میں رہنے دیا کہ کسب فیض کا موقع مل جائے. لوہے کے پاس یہ عذر نہ رہ جائے کہ اگر کچھ اور دیر صحبت مل جاتی، صحابیت مل جاتی تو ہم میں بھی ہم رنگی آ جاتی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب بھڑکتے ہوئے سر شعلوں اور انگاروں میں کچھ دیر چھوڑنے کے بعد اب وہ جو لوہا نکالا تو جو پہلے بھورا بھورا سیاہی مائل تھا، گرے کلر کا تھا، وہی لوہا سرخ انگارے کی طرح لال لال انگارا. جبکہ ابھی بھی لوہا لوہا ہی ہے اور
आतिश आतिश है, आहन आहन है, आतिश आतिश है। अब आपने देखा कि जब शिद्दत कुर्ब बढ़ी तो असल की हमरंगी उसमें नक्ल में असल की ऐसी हमरंगी पैदा हुई कि असल की झलकियां उसमें आने लगी और देखने वालों को असल का धोखा नक्ल पे होने लगा। भाई ज़हन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तवज्जो है कि नहीं है? यानी अभी भी लोहा लोहा है, मगर शिद्दत कुर्ब ने रंग ही बदल दिया, सिफात ही बदल दिए। कौन लोहे से पूछे कि ये तब्दीली क्यों आई तेरे सिफात में, तो वो कहेगा कि जमाले हमनशी दरमन असर करद, हमनशी के हुस्न जमाल ने मुझ में असर कर दिया कि मैं उसका उसकी मसल, इसे कहते हैं मसल, तवज्जो है कि नहीं है? तो लोहा अगर आग से निकाल के और कस्बे फैस करके उसमें हमरंगी पैदा हो जाए, उसमें सिफात आतिश पैदा हो जाए, तो किसी मौलाना साहब को ये बात शिर्क नहीं लगती। कहाँ है भाई, कहाँ? तवज्जो है कि नहीं है? इसका मतलब शिद्दत कुर्ब से हमरंगी पैदा हो जाती है। अब न पूछना कि अली को हम मज़हर सिफात परवरदिगार क्यों मानते हैं, ये शिद्दत कुर्ब का नतीजा है कि असल की झलक नकल में आने लगी। भाई बेदार है कि नहीं है? यही सबब है कि अली के फज़ाइल और कमालात और किरदार को देखकर अक्लों को धोखा होने लगा कि कहीं यही तो मस्जूद नहीं है, कहीं यही तो वो पसे पर्दे जंगारी छुपा हुआ माशूक नहीं है, कहीं यही तो हमारा माबूद और मस्जूद नहीं है। बस यहीं से जिम्मेदारी अली की शुरू होती है। भाई ज़हन पहुंच रहा है कि नहीं? यहीं से अली की जिम्मेदारी शुरू होती है कि जब अक्लें हैरान होने लगे तो कोई ऐसी अदा दिखा दो कि मेरा और तुम्हारा फर्क सामने आ जाए। बेदार है कि नहीं है? भाई इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या अली के फज़ाइल वज़ाइल कोई बयान करे, मुकाबला क्या है? मुकाबला छोड़ो, अली की कम से कम फजीलत भाई मेरी नजर में तो ये है। सुने जुमला आखिरी मजमे के जवानों तक कि कोई पूछे कि अली का मेयार बताओ, तो असली मेयार हमें नहीं मालूम। अली के का कम से कम मेयार ये है कि अगर अली सजदा न करते तो अली का सजदा किया जाता। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहो। माशाअल्लाह। नहीं, यही तो आप देखें कुरान की आयत में देखें और सीरत अहले बैत, सीरत मोहम्मद व अली ज़हरा हसन हुसैन, यहाँ तो कुल्लुना सवा हैं, यहाँ तो कुल्लुना मोहम्मद है। जो एक की फजीलत वो सबकी फजीलत है, इसलिए कि सभी जुज़्वे नूर हैं, सभी मखलूक अव्वल हैं, सभी नूर अव्वल हैं। जुदा होंगे तो 14 होंगे ना, जब एक है तो सभी अव्वल हैं। भाई तवज्जो है कि नहीं है? और जब एक नूर है तो सभी एक दूसरे से हैं। बेदार है कि नहीं है? भाई ये फकत यही ना कहा करो कि अली मोहम्मद से हैं, फातिमा मोहम्मद से हैं, हसन मोहम्मद से हैं, हुसैन मोहम्मद से हैं। नहीं, जब एक हैं तो सभी एक दूसरे का जुज़ हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे अली मोहम्मद से हैं वैसे ही मोहम्मद अली से हैं। नहीं है अली जो मिन्नी वाना में हो, नहीं गौर फरमाया? भाई जैसे हुसैन मोहम्मद से हैं वैसे ही मोहम्मद हुसैन से हैं। क्या भूल गए? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सबके सिफात एक हैं, सबका मेयार एक है। ये सब वही हैं जो अक्लों से पर्दा करने वाले, अक्लों से हिजाब करने वाले परवरदिगार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अल्लाह जो अक्लों से पर्दा करता है। मेरे हवाले कर दो, राज़े बका सिखा दूंगा। कहाँ है तू?
ہم اپنے کاسہ خلوص میں نذرانہ جاں، اپنا وجود اور اپنے وجود سے جڑی ہوئی ہر شے اپنے کاسہ خلوص میں نذرانہ جاں، اپنی مال، اپنا منال، اپنی آل، اپنی اولاد، اپنا ارادہ، اپنا ادارہ، اپنا مشن، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں، اپنی حسرتیں ہم سب لیے ہوئے کھڑے ہیں، منزل تسلیم و سپردگی پہ کھڑے ہیں۔ ارے ہاں اسے ایکسپٹ کر لے، ہم سے قبول کر لے، مگر کہاں ہے تو کہ جس کے حوالے کر کے ہمیں راز بقا مل جائے؟ اس لیے کہ نہ تو نے کبھی اپنی خلوتوں میں ہمیں بلایا، نہ کبھی اپنی تنہائیوں سے نکل کے آیا، نہ کبھی ہماری بزم بشری میں آ کے اپنے چراغ رخ زیبا کا ہمیں دیدار کرایا، نہ کبھی ہماری بزم میں آ کے اپنی زیارت ہمیں کرائی، نہ ہمیں منہ لگایا، عقلوں سے حجاب، آنکھوں کے ڈھیلوں سے، چربی کے ڈھیلوں، سینس آرگن باسراہی سے نہیں، بلکہ تو عقلوں سے پردہ داری کرنے والا محجوب ہے۔ کہاں تجھے پائیں کہ تیرے حوالے کر دیں؟ تو نہ آیا، نہ بلایا، نہ دکھایا، نہ منہ لگایا۔ ایک شجر ہی کے وسیلے سے ہم سے بات کر لیتا، تو اگر ہر بشر سے اللہ شجر کے وسیلے سے بات کر لیتا تو ہر بشر موسیٰ کلیم اللہ نہ بن جاتا۔ بھائی میرے ساتھ توجہ، صلوات پڑھتے رہے اور محمد و آل محمد۔ ہم سے تو نے بات بھی نہیں کی، ہمیں تو منہ بھی نہیں لگایا، اور پھر یہ ہم سے ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، ہم سے توقعات ہیں کہ ہمیں مانو، ہمیں پہچانو، ہمیں مانو، ہمیں جانو، ہم پہ جی اطاعت کرو، ہم پہ مر مٹو، ہتھیلی پہ سروں کے نذرانے لے کر آؤ، ہم پہ قربان ہو جاؤ، آؤ ہم میں ضم ہو جاؤ، ہم تمہیں بقا کا راز سکھانے والے ہیں۔ کہاں ہے تو عقلوں سے پردہ کرتا ہے، تو ارے ہر بشر کے پاس ایک فرشتہ ہی بھیج دیتا، تو توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس شرط پر کہ فرشتہ آ کے چلا جاتا اور وہ بشر زندہ بھی رہتا۔ ارے بھائی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ تو ہر بشر کے پاس حالت آرام و زندگی میں فرشتہ آ کے چلا جاتا، پھر بھی وہ زندہ رہتا، تو ہر بشر پھر نبی نہ بن جاتا۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ بالکل عقلی لاجیکل باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بشر کے پاس تو نے تو ایک فرشتہ بھی نہ بھیجا۔ کوئی بشر فرشتہ زندگی میں نہیں دیکھتا۔ ہاں ہر انسان اپنی زندگی میں ایک بار ایک فرشتے کو دیکھتا تو ہے، مگر پلٹ کے بتانے کے قابل نہیں رہ جاتا کہ آیا تھا۔ توجہ ہے؟ جان نکل جاتی ہے۔ اب ایک جملہ یہاں پہ میں ضرور کہوں گا جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو اوقات ہے عام بشر، عام ہمارے جیسے انسانوں کی، مگر پھر ہم ہی کے جو ملا صاحب ہیں، جو عقائد و دھرم کے ٹھیکیدار بنے ہیں، ملا کے دل داغدار میں حسرت دیدار پروردگار ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس ذرا سی رعایت کر دیتے ہیں کہ یہاں نہیں دیکھا ہے تو وہاں دیکھیں گے۔ دنیا میں یہ تھوڑی سی رعایت اللہ میاں کے ساتھ کرواتا ہے، اسے آنا پڑ جاتا ہے۔ ملا کی ضد ہے نا، مولانا جو چاہے منوا لے، جیسا چاہے اللہ کو بتا دے، جیسا چاہے رسول اللہ کو بتا دے، جیسا چاہے رسول اللہ کے خلیفہ کو بتا دے، جیسا بتا دے وہی ہونا چاہیے، بلکہ جیسا تھا ویسا ہی بتا دیا تاکہ پھنسے نا۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ بھائی تھوڑی سی زحمت، صلوات میں نے کہا ہے تو پڑھنا بھی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے راز بقا ملے؟ ہم کہاں ہے؟ تو کہاں نظر آ رہا ہے؟ عقلوں سے پردہ کر رہا ہے، اور ہم کو مانو، ہم نے ضم ہو جاؤ، میری سبیل میں آ کے گلا کٹا دو۔ کیسے کرا دیں؟ کوئی تو معتبر چینل ہو، نہ آیا، نہ بلایا، نہ دکھایا، نہ بات کی، ایک فرشتہ تک نہ بھیجا۔ بھیج دیتا ہر انسان کے پاس، کم سے کم کچھ تو ریالائز کر لیتا وہ عجیب الخلقت، ایک اجنبی اسٹرائن دیکھ کر مخلوق، کچھ تو ایک بشر سمجھتا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے اللہ کے پاس سے جو ہمارا خالق ہے اس کی طرف سے آیا ہو کوئی نمائندہ۔
کوئی انسان فرشتہ نہیں دیکھتا، توجہ ہے، اور اس کے بعد بھی دیکھتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بھی دل میں تمنا ہے کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے، دنیا میں نہیں دیکھا ہے تو قیامت میں دیکھیں گے۔ کیا قیامت کی آرزویں ہیں؟ بھائی شعراء بیٹھے ہیں، کیا طفلانہ ضدیں ہیں؟ اللہ میاں کو دیکھیں گے۔ بھائی ایک جملہ سنبھال لو، علی کے کی پیروی کرنے والے شیعوں، جوانوں، اے ملا یہ تیرے عقائد کی خبط الحواسی ہے، یہ بغض علی ہے، جو ایسے ایسے کفر منہ سے نکلتے ہیں کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے، یہ تیرے عقائد کی خبط الحواسی ہے، ورنہ نہ یہاں اللہ میاں دکھائی دیے ہیں نہ وہاں اللہ میاں دکھائی دیں گے، یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا۔ صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد۔ توجہ کا طالب ہوں، نہیں میں کیوں وجہ اللہ تک آیا؟ راز بقا یہیں پر تو ہے، تمہیں اللہ تک نہیں جانا ہے، وجہ اللہ تک آنا ہے، اس جگہ سب فنا ہو جائے گا۔ بھائی ارے آیت کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وجہ اللہ یہاں بھی ہے وہاں تک بھی ہے، اور وہی جو دار البقا ہے آخرت قیامت، یہاں بھی وجہ اللہ وہاں بھی وجہ اللہ۔ تو اب اگر بقا کا کوئی چینل ہے معتبر تو میرے حوالے نہیں کرنا ہے، وجہ اللہ کو تلاش کرو، کیونکہ تم فنا ہو جاؤ گے، وجہ اللہ کو بقا ہے۔ بھائی یہی تو سورہ رحمان میں ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائے گا مگر اے محمد تیرے رب کا چہرہ وجہ اللہ باقی رہے گا۔ وجہ اللہ کے حوالے کرنا ہے تو راز بقا کہاں ملے گا؟ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا کوئی، یہی چینل ہے، یہی وسیلہ ہے، ورنہ تو آیتیں اللہ نے بکھیر دی ہیں، کہہ بھی رہا ہے۔ اب ذرا سا قرآنی حقائق، ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، صاحبان مطالعہ بھی ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب اپنے وجود کی نشانیاں ان کو، ان منکران وجود کو کہ ہم ہیں اور ہیں تو کیسے ہیں، معرفت کرانے کے لیے، تھوڑا قریب آنے کے لیے، اپنے سے اٹیچ کروانے کے لیے، ہم افقوں میں، آفاق میں، کائنات میں اپنے وجود کی نشانیاں وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں، ان کی جانوں میں ہم اپنے وجود کی نشانیاں، سائن نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ ان پر روشن و آشکار ہو جائے گا کہ وہ حق ہے، یعنی یہ ریئلائز کر لیں گے، کوئی عذر نہ رہ جائے گا کہ وہ ہے۔ مگر مسئلہ وہ ہے پہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ وہ ہے تو کیسا ہے۔ توجہ کا طالب، کون سی اس میں آیتیں ایسی ہیں جن کے حوالے کر دیں؟ یہ سورج چاند ستارے، لمبی لمبی آیتیں قرآن میں ہیں، یہ آیتیں کس کے لیے ہیں؟ توجہ، عقل والوں کے لیے ہیں نا، ذہن میں ہے۔ ان فی خلق السماوات، ایک آیت پڑھ دوں روانی کے ساتھ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسماوات والارض، کس کے لیے؟ لآیاتین، یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میرے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، یہ میرے سائن ہیں، یہ میرے آیات ہیں، کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، یہ ان کے لیے ہیں کہ جو عقل والے ہیں۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ فانوس سے ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا، اختیار دی، سمجھ بوجھ دی، نفس ملہمہ
نفس کو صاحب الہام قسم کھائی، ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، قسم نفس انسانی کی، اس کو سنوارنے والے کی، پھر اس کو اس کے تمام فجور اور گناہوں کا الہام کر دیا، اس کے تقوی اور اچھائیوں کا الہام کر دیا۔ ہر نفس انسان کا صاحب الہام ہے، یہ ایک پیغمبر لیے ہوئے ہر بشر ٹہل رہا ہے۔ عقل کو پروفیٹک اسٹیٹس دیا، اس کو حجت باطن کہا، نفس کو صاحب الہام بنایا، پھر کہہ دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کر دی اپنے راستے کی، اختیار دے دیا، عقل دے دی، تمیز دے دی، شناخت دے دی، خوب و بد کی، اچھے و برے کی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم نے اختیار دے کے چھوڑ دیا، اب وہ ہماری نعمت پر ہماری ہدایت کی راہ پہ چل کے شکر ادا کرے، چاہے اس سے بغاوت کر کے کفر کرے، ہم سے کیا ہے؟ ہم تو وہاں حساب لیں گے، یہاں ہاتھ پکڑ کے نہ نیکی کرائیں گے نہ برائی کرائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ جلدی جلدی ذہن کو جوانوں کے قریب لا رہا ہوں، یہ مجلسیں خالی نہیں ہوتی ہیں، درس بھی ہوتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہم اس والے ذوق کے نہیں ہیں کہ مجلس کو لیکچر بنا دیں۔ مجلس رہے گی، جو لیکچر میں ہوتا ہے وہ سب یہاں ہوگا، مگر جو یہاں ہوتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ یہ مطالب جو ہیں وہ مجلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ مطالب کسی اجتماع میں نہیں سنائی دیں گے آپ کو، اجتماع میں نہیں سماعت فرمائیں گے، اجتماع میں بھی سماعت نہیں فرمائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ توجہ کا طالب ہیں؟ یہ آیتیں ہیں، آیتیں بھی گھیر دی، توجہ، اللہ ہے، کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، عقلوں سے پردہ کرنے والا۔ اللہ نے کہا یہ آیتیں ہم نے بنائی ہیں کیا؟ ان فی اختلاف اللیل ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جو بھی ہماری مخلوقات ہیں، یہ واختلاف اللیل والنہار، اور روز و شب کا، دن اور رات کا ایک دوسرے کے تعاقب میں ایسا آنا کہ دن جانے نہ پائے رات آ جائے، رات جانے نہ پائے دن آ جائے، اور یہ جو دوش یہ دریا اور اس کی روانی اور موجوں کی طغیانی اور اس کے دوش دریا کے اوپر یہ کشتیاں رواں دواں جو تم کو اپنے اوپر حمل کیے، اور اس مال کو بھی لا دے کہ جو تم کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ اور یہ جو ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، توجہ، یہ تحت عرش جو دریائے رحمت پروردگار ہے، سورہ واقعہ، افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے کبھی اس پانی پہ غور کیا جس کو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس کو نازل کیا مزن سے؟ یہ ہم نے نازل کیا۔ یہ مزن کون ہے؟ سورہ واقعہ، یہ تحت عرش دریائے رحمت پروردگار ہے کہ جس میں رزق بھی ہمارا ہے، اور ہمارے وجود کا وہ جو پہلا قطرہ ہوتا ہے وہ بھی وہیں سے نازل ہوتا ہے۔ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم وہاں سے بھیجے گئے ہیں۔ تھوڑی سی فلسفیکل باتیں مگر قرآنی، توجہ کا طالب ہوں اور آپ کے لیے قابل ہضم۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ یہ جو زمین پہ پانی ہے، یہ جو ایویپوریشن ہو کر یہ جو تمازت آفتاب سے بھاپ بنا کر کلاؤڈ بن جاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ کنڈنس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ٹیمپریچر بدلتا ہے تو پھر بڑھتا ہے، تو وہاں سے وہ لکوڈ اسٹیٹ میں، سالڈ لکوڈ میں، یعنی برف کی شکل میں وہ پھر پانی بن کے، اور پھر وہ بادلوں کے سہارے جگہ جگہ برستا ہے۔ مگر جو زمین سے پانی اوپر جا کے دوبارہ برستا ہے، اس میں دانہ نہیں پیدا، اس میں پھل ول کچھ نہیں پیدا ہوتا، اس میں خالی گھاس پھوس کھر پتوار پیدا ہوتی ہے۔ یہ دریائے رحمت پروردگار جو عرش کے نیچے ہے، جسے مزن سورہ واقعہ میں کہا گیا، یہ پانی کبھی کبھی جب آتا ہے اور جب یہ نازل ہوتا ہے تو دانہ پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں، اور اسی رزق میں ہمارے وجود کا وہ قطرہ بنتا ہے کہ جیسے نطفہ اور اسپرم کہا جاتا ہے، یعنی ہم وہاں سے آئے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم وہاں سے، ہماری مادی ابتدا بھی وہاں سے بشکل رزق نازل ہوتی ہے۔ اب مفہوم سمجھ میں آیا؟ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پلٹ کے وہی جاتا ہے جو کبھی آیا ہو۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ چاہتا ہوں کہ جوانوں کی عقلوں کو ریزننگ
جوانوں میں ظاہر کیا کیوں کیسے ہیں تو وہ مطمئن ہوں اور آپ فخر کریں کہ کون سی قرآن کون سا تحفہ اللہ نے صاحبان عقل کو دیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سورہ توحید صاحبان عقل کے لیے ہے. یہ سورہ حدید کی آیتیں جو ہیں صاحبان عقل کے لیے ہیں. چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ علم اللہ ان سیکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. امام زین العابدین نے فرمایا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ ان قریب کچھ ایسی قومیں کچھ ایسے بندے میرے پیدا ہونے والے ہیں جو متعمق یعنی عمق گہرائی میں اتر کے سوچنے کے قابل ہوں گے. تو ان کی عقل کی تسکین کے لیے تحفتاً اللہ نے سورہ توحید نازل کیا ہے. یہ امام نے فرمایا. اور سورہ حدید کی کچھ آیتیں ہیں لہٰذا یہ صاحبان عقل کے لیے کیا کہہ رہا ہے اللہ لآیاتن یہ ہم نے جو نازل کیا ہے تحت مزن سے پانی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کاہے کے لیے ہے کہ جس سے اس پانی سے میں میرے ابر رحمت کے چھڑکاؤ سے مردہ اور پژمردہ زمینوں پر جب میرے ابر رحمت سے کے آب زلال سے چھڑکاؤ ہو تو مردہ زمینیں پھر سے زندہ ہو جائیں اور ان میں صلاحیت نمو اور روئیدگی پیدا ہو تاکہ رزق پیدا کریں. یعنی خزاں کے بعد انہیں مژدہ بہاری سنایا جائے. اور یہ تصریف الریاح یہ جو ہوائیں ہیں یہ پربائی ہے یہ پچھیاؤ ہے یہ اتر سے چلی یہ دکن سے چلی یہ پہاڑوں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری. اللہ کہہ رہا ہے یہ گنگناتی ہوئی ہوائیں والسحاب المسخر بین السماء والارض اور یہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ بھورے بھورے بادل کے ٹکڑے جیسے بے زنجیر کے ہاتھیوں کے لشکر. یہ لکا ہے ابر جیسے بے زنجیر کے ہاتھیوں کے لشکر. یہ بھورے بھورے بادل جو اپنے امانت دار کاندھوں کے اوپر اللہ کی رحمت کے پانی کو لیے دوش ہوا پہ رواں دواں مستحق زمینوں کی پیاسی زمینوں کی تلاش میں. یہ سب میں نے کچھ بامحاورہ ترجمہ ادبی طور پہ کر دیا تاکہ آپ کے ذوق شعری اور ادبی کو بھی تسکین ہو. اللہ کیا کہہ رہا ہے آیات لقوم یعقلون یہ میری نشانیاں ہیں ان کے لیے ہیں جو عقل والے ہیں. اے پروردگار ان نشانیوں میں تو ہم نے غور کر لیا. اب ذرا سا بھائی یہاں پر میرے ساتھ آ جائیں. یہ زحمت یہ ذہنی کوفت ہم نے اسی نتیجے کے لیے دی تھی. یہ آیتیں کیوں بنائی تھا کہ بندے تیرے قریب ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ میری چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. ان کی انگلی پکڑ کے راہ تحقیق و جستجو میں میری معرفت میرے قرب کی راہ میں میرے حوالے کرنے کی راہ میں ان آیتوں کی انگلی پکڑ کے 2 قدم آگے بڑھو تاکہ میرے قریب آؤ. میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ آیتیں کافی ہیں مگر 2 قدم تو آیتوں کی انگلی پکڑ. یہ سورج چاند ستارے اگر راہ کے پیچ و خم میں تو کبھی گم ہونے لگا تو ہم تیرا خلوص دیکھ کر اپنا ہاتھ بھیج کے تجھے بلا لیں گے. مجھے نہیں معلوم میری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. بہرحال صلوات تو ہر ایک کی ہم تک پہنچ جائے گی بلند آواز سے. بڑی گرمی مل جل کے ایک ایسی صلوات سارا مجمع پڑھ دے. بڑا نچوڑ اس منزل پہ یعنی راز بقا عقلوں سے پردہ کرنے والا اللہ آیتیں بھی گھیر دی ہیں عقل والوں کے لیے ہیں. یہ سورج چاند ستارے یہ زمین کا فرش زمردی یہ میری آیت ہے تیرے لیے. یہ لہلہاتا ہوا سبزہ زار یہ میری آیت ہے تیرے لیے. یہ گلشن رنگ و بو کا نکھار یہ آیت ہے میری تیرے لیے. یہ دریا کی روانی اور موجوں کی طغیانی یہ ہے تیرے لیے. میں نے اپنے لیے نہیں بنایا. یہ ساحل سے سر پٹکتی ہوئی موجیں جو پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معبود و معشوق و معلوہ و محبوب کائنات کا خراج بندگی پیش کر رہی ہیں. ہاں تھوڑا بہت تو مزہ آنا چاہیے نا. ہر جملہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. یہ تیرے لیے یہ آیت تیرے لیے کہہ تو رہے ہیں لقومی یعقلون. میں نے اپنے لیے تھوڑی نہ بنایا ہے. یہ قندیل شمس و قمر تیرے لیے
یہ ستاروں کی راہ گزر تیرے لیے، یہ کہکشائیں تیرے لیے، یہ مانند جامع میکدہ طواف میخانہ توحید کرتے ہوئے یہ سیارگان فلک یہ تیرے لیے بنائے ہیں۔ بھائی توجہ، میں تجھے اپنا آئینہ بنانا چاہتا ہوں نا، یہ کائنات کی کوئی حیثیت نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کائنات پیدا کرو، یہ میں نے کائنات اپنے لیے نہیں بنائی ہے، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اصطنعتک لنفسی، اصطنعتک لنفسی۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا، قرآن میں ہے، اصطنعتک لنفسی، یہ تو میری صنعت ہے اور میں نے تجھے اپنے لیے، میں نے بنی اسرائیل کے لیے تجھے بنایا نہیں ہے، تجھے بھیج دیا ہے نالائقوں کے لیے۔ یہ یہودی عیسائی، میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا موسیٰ ان نالائقوں کے لیے، بھیج دیا ہے۔ جیسے محمد کو انسانوں کے لیے خلق نہیں کیا اللہ نے، یہ تو توہین محمد ہو جائے گی، یہ توہین اہل بیت ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر ہماری ہدایت اور ہمارے لیے انہیں پیدا کیا تو ہم بن جائیں گے سبب ان کی خلقت کا، وہ ہو جائیں گے مسبب، ہم بن جائیں گے علت، وہ بن جائیں گے معلول، ہم بن جائیں گے ریزن۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو محمد و آل محمد کو اس چکر میں نہ رہے کہ ہمارے لیے آئے تھے، ہمارے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ نے ہمارے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف وخلقت الخلق لکی اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ بھائی صفتوں کے جوہر ہوتے ہیں، ٹھیکرے نہیں ہوتے، میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ کنز مخفی تھا۔ مجھے محبت ہوئی کہ میرے جواہرات صفات کی قدردانی ہو تو میں نے پہل ایک جوہری کو پیدا کیا۔ وہ جوہری کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری۔ صلوات علی محمد و آل محمد، سلامت رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سلامت رہے، میری محنت سوارا تھے، مل جل کے ایک مجمع صلوات پڑھے اور وقت آپ کا بچاؤں، بلند آواز سے صلوات۔ ہمارے لیے پیدا نہیں کیا ہے، محمد کو خلق کیا ہے اور اہل بیت کو اللہ نے اپنے لیے، ہمارے لیے خلق نہیں کیا ہے، ہمارے لیے فقط بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد کی خلقت رحمت عالمین نہیں ہے بلکہ بھیجا ہے، اپنے پاس سے بھیجا ہے، ان کا وجود رحمت نہیں ہے، فقط عرش سے فرش تک محمد کی خوش خرامی، وہاں سے یہاں آ جانے کی ادا محمد کی، یہ عالمین کی رحمت ہے۔ خود ان کا وجود کیا ہوگا جس کا آ جانا رحمت ہے، خود اس کا وجود کیا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، تو باپ کو منزل تک لے جانا چاہ رہا تو پروردگارہ تو نے کہا ہے کہ یہ بنایا، ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کی انگلی پکڑ، میری راہ تحقیق و جستجو میں، اسی لیے میں نے کہا تقلید آبا و اجداد نہیں، باپ دادا کا دھرم نہیں۔ میں نہیں مانوں گا کہ اماں ابا تجھے مانتے تھے اور مجھے مان لیا تو نے، میں نہیں مانوں گا کہ مولانا صاحب ملا صاحب نے مجھے پڑھایا تھا تو میں نے تجھے مان لیا، یہ میری قدردانی نہیں ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانتا تھا مجھے مان لیا، اگر ماں باپ کا کہنا نہ مانتا تو کیا مجھے بھی نہ مانتا؟ کیا یہی میری قدردانی ہے؟ میں جلدی جلدی بول رہا ہوں، آپ کا وقت بچا رہا ہوں۔ مولانا صاحب ملا صاحب کو بڑا پڑھا لکھا مانتا تھا تو کہنا مان لیا، اگر مولانا صاحب کا کہنا نہ مانتا تو کیا مجھے بھی نہ مانتا؟ کیا یہی میرا اسٹیٹس ہے؟ تھوڑی دیر تو میرے مجھ سے، تھوڑی دیر تو مجھے براہ راست پرکھ کے دیکھ، تھوڑی دیر تو میرے قریب آ، ہٹا دے ہر وسیلہ۔ بھائی بڑی خطرناک منزل پہ آ گیا، اب آپ کچھ دیر میں کہیں گے یہ شیعہ نہیں رہ گیا۔ ہٹ اے میرے عبد، میرے اور اپنے درمیان سے ہر واسطہ ہٹا دے، ہر وسیلہ ہٹا دے۔ یہ تو بات کی بات ہے، جب تو پریشان ہونے لگے گا انتظام ہے، ابتدا میں کچھ دیر تو براہ راست بغیر وسیلے کے چل۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ یاد رہے جو ملا کہتے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے، یاد رہے عام بندوں کا وسیلہ اختیار کرنا اللہ تک جانے کے لیے، عام بندوں کا یہ کوئی شوق نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے
کاش کہ میری بات کی گہرائی تک پہنچ جاتے. اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یہ بندوں کا شوق نہیں ہے, یہ ان کی حاجت ہے, یہ ان کی مجبوری ہے, یہ ان کی ضرورت ہے. ہاں مولانا صاحب, 2 قدم ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں وسیلے کے اوپر, سب سے بہترین توحید تو یہی ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو, کوئی وسیلہ نہ ہو. ایون توحید تو یہی ہے. توجہ ہے, مگر ملا اس توحید کی تیری اوقات نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ والی توحید وہ تیری والی نہیں ہے, وہ اللہ کے ان بندوں کی توحید ہے کہ اللہ اور ان کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے, اس لیے کہ سب سے پہلے وہی پیدا ہوئے. ہائے ہائے, محمد و آل محمد اللہ کے بعد سب سے پہلے وہ ہیں, تو وہ وہی وہ وسیلہ کس کو بنائے جبکہ کوئی ہے. اسی لیے وہی وسیلہ کبریٰ ہے. یہ توحید ہماری ہے کہ جس میں وسیلہ ہے, کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے. بہرحال آیتیں بکھیری, اللہ نے کہا 2 قدم. ان آیتوں کو وسیلہ بنا کے راہ تحقیق و جستجو میں تھوڑا تو آگے بڑھ. اگر تو راہ کے پیچ و خم میں گم ہونے لگا, گھبرانے لگا, بھٹکنے لگا, ہمت ہارنے لگا, تو میں اپنا ہاتھ بھیج کے تجھے بلا لوں گا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 2 قدم تو آگے بڑھ. مگر او انسان مغرور و فریب خوردہ, اور راہ تحقیق کے تھکے ہوئے مسافر. جملے ضائع ہو رہے ہیں, موبائلوں سے نظریں ہٹ جائیں تو شاید میری ہمت افزائی ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں, میں بھی وقت دیکھ لوں. ایک صلوات اور, وہ والی صلوات جو جلالی ہو. میں اختتامی مراحل پہ آ گیا, بس نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں ورنہ بات تشنا رہ جائے گی. اور راہ تحقیق و جستجو کے تھکے ہوئے مسافر ہر جگہ ہار کے بیٹھنے لگتا ہے. سورج تیرے لیے بنایا تھا, تجھے سورج کے لیے نہیں بنایا تھا. میں توجہ بڑی خاص توجہ. ہر جملے کے پیچھے ایک تقریر ہے اور اہل ہنر واقف ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور راہ تحقیق کے ہارے ہوئے تھکے ہوئے بزدل مسافر, کوئی سورج کو سجدہ کر بیٹھا, کوئی چاند کو سجدہ کر بیٹھا, کوئی ستارے کو معبود بنا بیٹھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا تو بزدل ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک وفی ای صورت شاء رکبک. اے انسان, اے انسان مغرور و فریب خوردہ, تجھے تیرے رب کریم سے کس نے بدگمان کر دیا؟ درد دل مشیت پہچانے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ایسا باقی رکھوں, ایسا زندہ کہ جیسے فنا نہ ہو, ایسا بنا دوں تجھے. کہنا تو مان میرا کہ تو جس شے سے کہے ہو جا ہو جائے, مگر تو توجہ, میں نے چاہا تھا سورج تیرا کہنا مانے. ارے کہاں ہے آپ؟ تو سورج کو سجدہ کرنے لگا. اسی لیے کہا اے راہ تحقیق کے اور جستجو کے تھکے ہوئے مسافر, تو میری آیتوں کو خالق آیات بنا بیٹھا. تو راہ کے سنگ میل کو منزل سمجھ بیٹھا. یہ آیتیں میں نے یہ تیرے لیے بنائی تھی, اپنے لیے نہیں. یہ سورج میں نے تیرے لیے خلق کیا تھا, تجھے سورج کے لیے نہیں. یہ چاند میں نے تیرے لیے بنایا تھا, تجھے چاند کے لیے نہیں. یہ ستارے میں نے تیرے لیے پیدا کیے تھے, تجھے ستارے کے لیے نہیں. یہ پتھر میں نے تیرے لیے پہاڑ بنائے تھے, تجھے پتھروں کے لیے نہیں. کیا سن رہے ہیں؟ ارے یہ جانور میں نے تیرے لیے بنائے تھے, تجھے جانور کے لیے نہیں. یہ گائے میں نے تیرے لیے بنائی تھی. تجھے
پتھر کے لیے نہیں، مگر وہ انسان فریب خورد و بزدل، تو آیتوں کو خالق آیات سمجھ بیٹھا۔ کوئی ستارے کو سجدہ کرنے لگا، کوئی سورج کو سجدہ کرنے لگا، کوئی چاند کو سجدہ کرنے لگا، کوئی میرے ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھنے لگا۔ تجھے اسٹرونومی اور اسٹرولوجی کا، تجھے علم نجوم کا بڑا چسکا لگا ہے، میرے ستاروں کی چال سے اپنی قسمت آزمائی کرتا ہے۔ بھائی میری بات ضائع نہ کرے تو میں بات کو تمام کروں، ورنہ اسی غلط فہمی میں بات بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ میں سمجھوں گا کہ آپ تک نہیں میری بات پہنچی ہے تو ایک ویسی صلوات پڑھ دیں، وہ بات کو چند منٹ میں تمام میں مصاحب کے کرنا چاہ رہا ہوں۔ بلند آواز سے صلوات۔ یہ سورج چاند ستارے، یہ کوہ دشت و صحرا، یہ سب میں نے تیرے لیے بنائے تھے، تجھے ان کے لیے نہیں بنایا تھا، مگر تو سورج کو سجدہ کرنے لگا۔ یہ آیتیں میں نے تیرے لیے عقل والوں کے لیے بنائی تھی، عقل پہ اتنا لاک کیوں لگا لیا تو نے کہ تجھے سورج اور چاند ستارے مسجود نظر آنے لگے؟ کیا میں اتنا ہی چھوٹا ہوں کہ ڈوب جاؤں؟ وہ حضرت ابراہیم والا مناظرہ، وہ حضرت ابراہیم والا استدلال وقت نہیں ہے۔ کیا میں ایسا ہوں کہ ڈوب جاؤں؟ میں ڈوبتا ہوں ابھرتا ہوں، میں ڈوبتا ہوں ابھرتا ہوں۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تجھے کیا معلوم میں کون ہوں؟ میں دکھاؤں تیری قدرت؟ جا تو سورج چاند ستارے۔ بھئی توجہ، ایک ایک مجمع کے ایک ایک جوان تک یہ درس عقائد ہے، یہ درس اسلام ہے، اور یہ اساس و بنیاد تشیع ہے جو اسلام حقیقی کا تابناک چہرہ ہے۔ یہ وہ توحید ہے جو ہمیں اہل بیت سے ملی ہے، علی سے ملی ہے، زہرا سے ملی ہے۔ یہ وہ توحید بیان کر رہا ہوں قرآن کے بین السطور میں یہ، اور سیرت ائمہ کے حوالے سے۔ جا تو سورج کو سجدہ کر، یا تو چاند کو معبود بنا، یا تو ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھ۔ او احمق، ارے ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھنے والے کبھی اس در پر بھی آ جا کے جہاں ستارے کا مقدر ہے۔ میں بات تمام کر رہا ہوں۔ جا تو سورج کو سجدہ کر، تیرا رب عاجز نہیں ہے، میں نے تجھے عقل دے کے اختیار دیا تھا، یہی تو تیری ٹیسٹنگ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے تجھے دیکھا تھا کہ احسن عمل، مجھے کثرت عمل نہیں چاہیے، مجھے کوانٹٹی نہیں چاہیے، مجھے کوالٹی چاہیے، مجھے عقل کے پیمانے پر پورا اترا ہوا تیرا ایک سجدہ بے نیاز ایسا چاہیے کہ میں تیرے سجدے کو دکھا کر ملائکہ پہ فخر کروں کہ اسے کہتے ہیں میرا سجدہ، اسے کہتے ہیں میری بندگی۔ بے توجہ ہے، اللہ کی کثرت سجدہ پہ نظر نہیں ہے، اللہ کی کسی عمل پہ نظر نہیں ہے، اللہ کی نظر کیفیت عمل پہ ہے، اللہ کی نظر اس پہ نہیں ہے کہ عمل کتنا بڑا اور چھوٹا ہے، اللہ کی نظر اس پر ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اس شخصیت کا وزن کیا ہے۔ بات تو نہیں ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کی نظر اس پر ہے کہ جو شخصیت ہے وہ کتنی معتبر ہے، شخصیت کے ویٹ پہ اللہ کی نظر ہے، شخصیت کے وزن پہ اللہ کی نظر ہے۔ میرے قریب آ کر اتنا معتبر بن جا کہ تیرا ہلکا سا عمل بھی میری نظر میں بھاری ہو۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی نظر شخصیت کے وزن پر ہے۔ اگر شخصیت ہلکی ہو تو بڑا سا عمل بھی اللہ کی نظر میں ویٹ لیس ہے، بیکار۔ اور اگر شخصیت وزنی ہو، بھاری ہو، معتبر ہو تو بظاہر ایک ہلکا سا عمل بھی اللہ کی نظر میں بڑا وزنی ہے۔ اب تو سمجھ میں آیا کہ کروڑوں ضربتیں ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ سلامت رہے، سلامات محمد وآل محمد۔ اختتامی مراحل، مل جل کے صلوات سے نوازے بر محمد وآل محمد، ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا معتبر بن، اتنا معتبر بن، اتنا معتبر بن کہ تیرا کام میرا کام کہلائے، تیرا ہر کام میرا کام کہلائے۔ بس ایک سجدہ ہی رہ جائے جو تو کر مگر میں نہ کروں۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ تیرا ہر کام میرا کام بن جائے، اپنے کو اتنا قریب آ کہ ہم رنگی میرے صفات جلال و جمال میرے اختیار کا مظہر بن جا، میری ولایت کا مظہر بن جا، میری قدرت کا مظہر بن۔ میں نے کہا تھا نا میری اطاعت کر، تجھے میرے اپنی مسل بنا دوں گا۔ تو میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو کہے گا ہو جائے تو ہو جا۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے جا سورج کو سجدہ کر، تیرا رب جو ہے عاجز نہیں ہے،
دیکھ میرا اتمام حجت، تو نے چھوٹی آیت کو سجدہ کیا، اسی دن کے لیے میں نے کچھ بڑی آیتیں بچا کے رکھی تھی۔ دیکھ میرا اتمام حجت، تیری عقل تیرے خلاف بولے گی، اب میں دکھانے والا ہوں۔ تو سورج کو معبود بنا، تیری شکل بشر میں میری حجت کبریٰ علی آئے گا اور انگلی کے اشارے سے تیرے معبود ڈوبے ہوئے کو افق پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ اب بتا تیرے سجدے کہاں جائیں گے؟ سلامت رہیں آپ، ایک اور صلوات سے نواز دیں، بات تمام ہے۔ ایک اور صلوات، بس بات کو تمام کر رہا ہوں، 2-3 منٹ میں ربط مصائب ہے اور مختصر سے مصائب، آپ بامعرفت ہیں اور ماشاءاللہ اس منزل پہ آپ کا ذوق اور معرفت آ گیا ہے کہ چند جملے مصائب کے کافی ہوں گے۔ بس یہ 3 جملے آپ سے اجازت، جا سورج کو سجدہ کر۔ حجت اللہ الکبریٰ، میرا آئینہ بقا، میرا چہرہ، میرا ہاتھ اشارہ کر کے تیرے معبود کو لا کے افق پہ کھڑا کر دے گا، سورج کو۔ اور اگر اذن غروب نہ دیتا تو مجال نہیں تھی کہ دوبارہ ڈوبے، مگر یہ میرا نظام ہے، میرے نظام کے تابع ہیں میرے بندے، ہم نے انہیں مثل بنایا ہے۔ مثل ہوتا تو کوئی جھگڑتا مجھ سے، مثل ہے، مثل جب ہی بنا ہے کہ ہر چیز میں میری جھلکیاں ہوں، ایک بندگی ہی وہ ہو۔ کیا میں اپنی بندگی کروں گا تو میں حکم بندگی دے سکتا ہوں، میں بندگی سکھاتا نہیں ہوں، بندگی یہی سکھائیں گے، کیونکہ میں اپنی بندگی تھوڑی نہ کروں گا۔ میں یہ ہے وسیلہ توحید میں۔ توجہ، یہ دین کیوں لیتے ہیں علی سے، محمد و آل محمد سے؟ جا، توجہ، جا تو چاند کو سجدہ کر، میرے میں خانہ توحید کا ساقی مہوش۔ چاند کی بات ہے نا، یہی تو رعایتیں ہیں۔ میرے میں خانہ توحید کا ساقی مہوش، چاند کا جیسا ماہ 2 ہفتہ جس کے ضیاء وجہ سے شرمندہ ہو جائے، میرے میں خانہ وحدانیت کا ساقی مہوش اپنی انگشت شہادت کے اشارے سے تیرے معبود کو اپنے کمال پہ مسکرانے پہ مجبور کر۔ جا تو ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھ، مقدر لکھنے والے ستارے، میری امت کبریٰ سب سے بڑی کنیز ولیہ مطلقہ، وہ سجدے میں پہلے سے ہوگی تاکہ کوئی بھرم نہ ہونے پائے، اور سجدے میں اپنی ولایت سے ستارے کو بلائے۔ اب بتا تیرے سجدے کہاں جائیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، بھئی یہی تو منزل ہے۔ جو پہلے سورج کو سجدہ کرتا، چاند کو، ستارے کو، چلو اس کا ایکسکیوز قیامت میں قبول اللہ یہ کر لے گا کہ مجھے سورج سے اونچا کوئی نہیں نظر آیا تو میں نے سجدہ کر لیا۔ اب جب علی نے سورج کو پلٹا دیا تو تیرے معبود سے تو اونچا نظر آ گیا، اب تو اللہ کہے گا۔ توجہ ہے، ملاؤں سے میرا سوال ہے ان کی توحید اتنی پھسپھسی ہے کہ ذرا سے میں ٹوٹ جاتی ہے، پھسپھسی اتنی ہے کمزور کہ ذرا سے میں ٹوٹ جاتی ہے نا؟ ہاں، در والوں سے دین لینے پہ یہی ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے گھر والوں سے لو۔ گھر میں جو نازل ہوا ہے گھر والے اسے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ توجہ ہے، تم نے سجدے ان سے لیے ہیں کہ جو سجدہ نہ کرتے تو گردن ماری جاتی، ہم نے سجدہ ان سے لیا ہے جو سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا، اور ہم نے سجدہ ان سے لیا ہے جنہوں نے سجدہ کیا تو سجدے بچا گئے، توحید بچا گئے۔ تم نے ان کا سجدہ کیا ہے، تم نے ان کو مانا ہے جو سجدہ نہ کرتے تو گردن ماری جاتی۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، بس بات تمام ہے۔ تو اب ایک سورج چاند ستارے کو سجدہ کرنے والا، بس بات کو تمام کر دیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ کچھ بات نکل آتی ہے، لیکن مجھے اور آگے نہیں جانا ہے۔ اب یہ سجدہ کرنے والے جب دیکھا محمد علی زہرا
یہ تو ہمارے معبودوں سے اپنا کہنا منا رہے ہیں. یہی تو محمد آل محمد کا کمال ہے کہ محمد دیکھیں لفظ ضد جو ہے ہمیشہ منفی برے معنوں میں ہوتی ہے. ضد اچھی نہیں ہے, مگر یہاں پہ بولوں گا محمد و آل محمد کو ضد ہو گئی کہ مشرکوں تمہارے معبودوں کو اگر اپنے در کا نوکر نہ بنا دیا تو ہم اللہ کی حجت نہیں ہے نا. اب بتاؤ سجدے کہاں جائیں گے؟ سورج کو سجدہ کرتے سورج سے اونچا نظر آ گیا علی, چاند ستارہ لو محمد علی زہرا اہل بیت. اب مولانا صاحب بتائیے ان کے سجدے کہاں جانے چاہیے؟ ہو سکتا ہے کوئی مولانا صاحب توحید پھسپھسی توحید بچاتے ہوئے کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرے گا. اے بھیا کو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے کے قابل ہوتا تو پہلے ہی کر لیتا. مکاری بغض علی میں عقل بھی ماری جاتی ہے. حسد میں توجہ ہے کہو بلا تکلف, ارے کفر ہی صحیح مگر نقل کفر نہ باشد. سپوز دیٹ کہہ کے کہہ لو میں کہو بلا تکلف کہ ان کے سجدے علی و زہرا اور محمد کی جھولی میں جانے چاہیے. مگر مزہ یہ ہے کہ سب کچھ نظر آنے کے بعد مشرکوں نے ان کا سجدہ کیا کیوں نہیں؟ اور اگر مشرک محمد علی زہرا کا سجدہ یہ سب کمالات دیکھ کے اگر کر لیتے تو قسم خدا کی قیامت میں اللہ مشرکوں کا حساب نہ لیتا. وہ کہتے کہ تو نظر نہ آیا, عقلوں سے پردہ کرنے والا, ہمیں جو نظر آئے یہی ان سے اونچا اگر کوئی کسی کو بنایا ہو تو بتا. ارے بھئی کیا سن رہے ہیں؟ تو مشرک کو جواب دے دیتے کہ ہمیں نہیں معلوم, تو نظر نہ آیا, یہاں بھی تو دکھائی تو نہیں دے رہا ہے, ہاں آواز آ رہی ہے وہ بھی لہجہ بدلا ہے. ہم کیا سن رہے ہیں آپ؟ مشرک تو کہیں گے کہ ہمیں تو یہی نظر آئے, تو ہی بتا دے میرے پالنے والے یہ محمد علی زہرا سے اونچا کوئی نظر آیا ہمیں تو نہیں دکھائی دیا. تو اللہ مشرکوں کا حساب نہ لے گا. اللہ کہتا اگر یہ سجدہ کر لیتے محمد علی زہرا کا تو اللہ مشرکوں سے سوال نہ کرتا بلکہ اہل بیت سے کہتا کہ ان کی ننھی عقلیں تو حیران ہو گئی آپ کا کمال دیکھ کے, آپ کھڑے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ بڑی سخت منزل ہے اور بات تمام ہے. تو یہ تو اللہ جب کہتا جب آل محمد نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہوتی. یہی سبب ہے کہ شکل بشر میں رہتے ہوئے, حدود عبدیت میں رہتے ہوئے, ربوبیت والے کام بڑے بڑے دکھا کے قبل اس کے کہ کوئی ان کے آگے سجدہ کرے یہ خود جلدی سے سجدے میں گر جاتے تھے. یہ بتانے کے لیے کہ ہم خود ساجد ہیں, ہم اللہ نہیں ہم قدرت اللہ ہیں, ہم اللہ نہیں ہم اذن اللہ کے تحت ہم ولی اللہ ہیں, ہم اللہ نہیں ہیں مگر ہم راز بقائے کائنات ہیں. ہم سے آ کے مل جاؤ, ہم سے آ کے ضم ہو جاؤ بس عزیزو. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے دین جو محمد علی زہرا حسن حسین اہل بیت سے ملا. یہی سبب ہے کہ شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے. آخری جملہ وعدے کے ساتھ, باقی سب فرقے ہیں, ہم فرقہ نہیں ہیں. فرقہ وہ ہوتا ہے جو مین اسٹریم سے الگ ہوا ہو. ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے, سب ہم سے الگ ہوئے. بھائی فرق فیر قاف سلامت رہے آپ. وقت نہیں ہے کہ بس بہت آپ نے ہمت افزائی کی. فیر قاف یہ اس کے مشتقات جہاں بھی جائیں, جدائی ہے, افتراق, تفریق, تفرق, فرق, فرقہ ہیں, یہ سب ہے فیر قاف. توجہ, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تھام کے سنبھال لو, تم اللہ کی رسی پکڑ کے خود سنبھل جاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے, تحزب, فرقے واریت, پارٹی, گرو مت بنو. اللہ فرقے واری کو معاذیت کو منع کر رہا ہے. تو دین اللہ کا ایک ہے جہاں فرقہ نہیں ہے, مگر فرقے تو ہو گئے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں کچھ فرقے بھی ہیں. اب ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم ہی اصلی دین ہیں. تو آؤ ایک جملہ کہوں سمجھ میں آ جائے. دین و فرقے کا فرق سنو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو رسول اللہ کے بعد وجود میں آیا ہو وہ ہے فرقہ. بھائی بات تمام ہے,
پکی پکی توجہ، جو رسول اللہ کے بعد وجود میں آیا ہو، شاہ جراثیم رسول اللہ کے سامنے ہو، مگر اتنی اوقات نہ ہو کہ فرقے کا اعلان کرے، چاہے یہ کہہ دے کہ کتاب خدا کافی ہے۔ یہ ہے فرقہ واریت کی بنیاد۔ بھائی توجہ، جو رسول اللہ کے بعد وجود میں آیا ہو وہ ہے فرقہ، اور جو رسول اللہ کے سامنے موجود ہو وہ فرقہ نہیں ہوتا۔ جو رسول اللہ کے سامنے موجود ہو وہ فرقہ نہیں ہوتا، وہ دین ہوتا ہے، اس لیے کہ محمد فرقہ لے کے نہیں آئے تھے، محمد دین لے کے آئے تھے۔ تو ہم ہیں علی کے شیعہ، ہم فرقہ نہیں ہیں، اس لیے کہ تشیع رسول کے سامنے موجود ہے۔ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن کی آیت آئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان والے ہیں، جو اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں، وہ خیر البریہ ہیں، وہ the best of the creation ہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھے، سب سے اونچے ہیں۔ قرآن کی آیت جیسے ہی نازل ہوئی، محمد نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، یا علی آپ خیر البریہ ہیں، آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ الصواعق المحرقہ، ابن حجر ہیثمی مکی، جو شیعوں کی رد میں کتاب لکھی گئی، کتاب کا نام ہی ہے کہ جلا دینے والی بجلیاں، مگر مزہ تو یہ ہے کہ جلانے جلے تھے، تمہارا ہی خرمن جل گیا۔ اس میں بھی یہ آیت ہے، اس میں یہ روایت ہے، پیغمبر نے کہا یا علی انت خیر البریہ، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ، آپ کے شیعہ، لفظ شیعہ سنی کتاب میں ہے، قرآن میں بھی لفظ شیعہ ہے، ہمارا نام تو اللہ نے رکھا ہے، اگر شرم نہ آئے تو بتا دو تمہارا نام کس نے رکھا؟ بھائی بات تمام ہے، علی علی قرآن کی آیت بھی ہے، محمد کی روایت حدیث بھی ہے۔ بعض صحابہ کو بزم رسول میں کہتے تھے کہ جاء شیعۃ علی ابن ابی طالب، سلمان کو ابو ذر جب آتے تھے تو کہتے ہیں یہ علی کا شیعہ ہے، یعنی بعض صحابہ کو پیغمبر کے سامنے علی کا شیعہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تشیع شیعہ علی ہونا فرقہ نہیں ہے، ورنہ کم سے کم رسول اللہ ٹوک دیتے، اگر علی کا شیعہ ہونا فرقہ واریت ہوتی تو کم سے کم رسول پہ واجب تھا کہ صحابہ سے کہتے پلیز کم سے کم میرے سامنے تو فرقہ واریت کی باتیں نہ کریے۔ بھائی بات تمام ہے، لہٰذا علی کا شیعہ ہونا فرقہ نہیں ہے، دین ہے۔ تو توحید ہم نے علی سے لی ہے، جاؤ خطبہ توحید پڑھو، قرآن کے بعد اس سے اونچی توحید اگر ملے تو ہم اس کو امام مان لیں گے۔ بس عزیزوں، تو یہی وہ وجہ اللہ ہیں کہ جہاں سے توحید بھی لینی ہے، جہاں سے معرفت بھی لینی ہے، جہاں سے اطاعت بھی لینی ہے، یہ مکاری نہیں چلے گی کہ طریقت، محبت، مودت، طریقت، ولایت تو علی سے لو اور شریعت ان کے قاتلوں سے لو۔ ارے آپ چپ ہو گئے، نہیں غور فرمایا، یہ نہیں چلے گا، وہ علی علی علی، وہ صوفیانہ عقائد، ارے سوبر صوفیانہ عقائد، ولایت، محبت، مودت، طریقت، یہ مکاری نہیں چلے گی کہ طریقت تو تم کوفے سے لو اور شریعت شام سے لو۔ طریقت کے بھی یہی ولی ہیں، شریعت کے بھی یہی ولی ہیں، یہی وجہ اللہ ہیں، یہی راز بقا ہیں۔ ان میں ضم ہو جاؤ، بس منزل مصائب ہے، جان اللہ نے پیدا کی ہے، نشاور ان کے قدموں پہ کرنا ہے، جان اللہ نے دی ہے، قربان ان کے قدموں پہ ہونا ہے۔ ہم تمہیں امر بنا دیں گے، ہم تمہیں باقی رکھیں گے، یہی تو مفہوم ہے مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ۔ جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید مرا، وہ امر مرا، اسے فنا نہیں ہے، وہی تو امر ہے، وہی تو باقی ہے، جان اللہ کی ہے، حوالے ان کے کرنا ہے، یہ مہر لگائیں گے۔ ان کی ولایت و محبت وہ کنورٹر ہے، ادھر سے موت ڈالو ادھر سے شہادت نکلتی ہے، اور ان کا بغض وہ کنورٹر ہے، ادھر سے موت ڈالو ادھر سے ہلاکت نکلتی ہے، ادھر سے موت ڈالو
والو ادھر سے دہشت گردی نکلتی ہے جو دنیا کے نقشے پہ ہے. واللہ یہ اسلام نہیں ہے. ہمارا دشمن بھی جانتا ہے کہ ایران اسلام ہے, حزب اللہ اسلام ہے, علی کے شیعہ اسلام ہے. یہ مکار اچھی طرح جانتے ہیں. تبھی تو ارے جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ جھوٹے مسلمان, ان کو انہی کا اسلام سوٹ کرتا ہے اور ایران کا اسلام سوٹ نہیں کرتا ہے. ایک جاہل یہاں بھی بکواس کر رہا تھا. اسے معلوم ہے کہ دین حقیقی محمدی اگر ہے تو علی کے شیعوں کے پاس ہے. اس لیے کہ ہم نے ذوالعشیرہ سے غدیر کا سفر کیا, غدیر سے کربلا کا سفر کیا, کربلا سے آج بھی ہمارے کربلائیں چل رہی ہیں. میدان ہمارا وہی ہے, مقابلہ حسینیت و یزیدیت کا ہے. بس عزیز و زحمتیں تمام کر دی. اور یہ کس کا خاندان ہے؟ یہ بڑے بڑے عہدے دار, یہ اہل بیت, ان کا مرکز جو بنی ہے وہ ایک ایسی ولیہ پروردگار ہے. ولایت کہا نا, ایک ایسی ولیہ پروردگار ہے جو سجدے میں جا کے ستارہ بلا لے, وہ ولیہ پروردگار ہے. اور اس کا معیار اور اسٹیٹس کیا ہے؟ اللہ نے 14 میں 13 کو, 14 معصومین میں 13 کو بڑے بڑے ظاہری عہدے دیے, مگر سیدہ کو کوئی ظاہری عہدہ نہ دیا. مگر اس بی بی کا کمال یہ ہے کہ نہ وہ نبی ہے, نہ رسول ہے, نہ امام ہے, نہ خلیفہ ہے, مگر اپنے معیار و کمالات و فضائل میں نہ اپنے بابا محمد سے کم ہے, نہ اپنے شوہر علی سے کم ہے, نہ اپنے بچوں حسن حسین سے کم ہے. تبھی تو بڑے بڑے عہدے داروں کا سنگم جہاں ہو وہاں مرکز فاطمہ بنی ہے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. بس عزیزو بات تمام ہے. یہ بی بی ام الفضائل, یہ مرکز فضائل ہے, اور یہی بی بی ام المصائب بھی ہے. اس کی بیٹی تو اس کی نیابت میں زینب ام المصائب ہے. یہ بی بی ہر چیز کا مرکز ہے. یہ بی بی پہلی پاسدار ولایت بھی ہے, یہ مباہلہ کی پاسدار وحدانیت بھی ہے. اللہ اکبر, یہ عجیب بی بی ہے, یہ عجیب بی بی ہے. کوئی عہدہ نہ ہو کر بھی نبیوں سے افضل ہے. علی کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ کف زہرا ہیں, وہ شوہر بطول عذرا ہیں. علی کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے شوہر ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی پیرلل نہ ہوتا کہ شوہر بنے, نہ آدم نہ غیر آدم. تو اب وہ نبیوں سے اونچی بیٹی ہے. ہاں عزادارو, یاد ہے اتنے بڑے بڑے کمالات, 18 سال کی مختصر سی حیات. بس اجرکم اللہ. اگر آپ کے لحاظ سے تاخیر ہو گئی ہو تو معذرت. بس بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں چند منٹ میں. ایک ماں کی مجلس ہے, بیٹوں نے, بیٹیوں نے, ایک مومنہ, ایک اپنے شوہر کی وفادار, ایک پابند صوم و صلاۃ و احکام شریعت, پابند حجاب, جو جلباب حیا ہے, ایک زہرا و زہرا کے بچوں کی عزادار. بہت نہیں جانتا مگر ایک بات, ایک جملے کی سن لی تھی گھر پہ. اتنی رحم دل اور اتنا حقوق کا خیال رکھنے والی. معاشرے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے. ایک بے سہارا خاتون اپنے گھر میں جگہ, 2 اس کی بچیاں, اپنی بیٹیوں کی طرح ان بچیوں کی تربیت اور پرورش, اور جوان ہو کر ان دونوں بچیوں کی شادی اسی طرح کرنا جیسے اپنے بیٹیوں کی شادی کی. یہ ہے تربیت زہرا کہ جو کنیز کو کنیز نہیں سمجھتی تھی. یہ ہے فضہ بنا دینا. اس ماں کی مجلس بچے کر رہے ہیں. بس میں کہوں گا میں ایک ایسی ماں کا ذکر کروں کہ جو اپنے باپ کے لیے بھی ام ابیہا تھی.
جو فاطمہ اپنے باپ کے لیے کا درجہ رکھتی تھی، وہ اپنے بچوں کے لیے کیسی ماں ہوگی؟ بس عزیزوں، ایک چھوٹا سا گھر ہے، اتنی اونچی ڈیوڑی ہے کہ عرش والے یہاں آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے جہاں کبھی کبھی فاقے بھی ہو جاتے ہیں، مگر نبیوں کا سردار جس در پہ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے۔ ایک 18 سال کی جوان خاتون ہے، ننھے ننھے بچوں کی ماں، مگر جب وہ آتی ہے سید المرسلین کی خدمت میں تو وہ رسول کھڑا ہو جاتا ہے سر تاپا کہ معراج میں جس کا سر نبی نے احترام کیا۔ میں منزل مصائب کی اور پرسے کے لیے چند جملے کیا عرض کروں۔ ہماری ماں کیسی بھی ہو، فاطمہ کی جیسی تو کسی کی ماں نہیں، اور کسی کے بیٹے بیٹیاں کیسے بھی ہوں، حسن حسین کے جیسے تو کوئی بیٹے نہیں، فاطمہ زینب و کلثوم کی جیسی تو کوئی بیٹیاں نہیں۔ آؤ، ایک گھر ایسا بھی ہے کہ جہاں ہر رشتہ ہے اور وہ بیوی مرکز محبت ہے، وہ سیدہ نساء عالمین ہے، وہ ام الفضائل ہے، مگر کیا قدر کی یہ خاتون مرحومہ، ان کی سماج میں ایک عزت ہوگی، ایک قدر ہوگی۔ فاطمہ سے بڑی تو کوئی عزت دار خاتون نہیں، جو مریم و آسیہ کی بھی سردار ہے۔ آؤ دیکھو، عمر تو 18 سال کی ہے مگر آثار ضعیفی کے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جاؤ کتابیں پڑھو، تاریخ پڑھو، ہمیں اس بات کا جواب دو، لڑکیوں کی عمر میں فاطمہ کو کن چیزوں نے بوڑھا کر دیا تھا؟ ہاں، کیا فاطمہ پہ گزر گئی کہ 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی؟ اللہ اکبر، یوں ہی سن لیتے ہیں، عزائے فاطمی ابھی چند مہینے پہلے گزری ہے، مگر سال بھر تو فاطمہ کے بچوں کے مصائب، خاص طور سے حسین کے مصائب ہوتے ہیں نا، کہاں بیوی کو پرسا دیتے ہیں، مگر فاطمہ ام المصائب۔ کربلا تو بہت بعد کی منزل ہے، یہ مدینہ یہی ہے۔ وہ کوفے کے تانے لا یوفی بے وفا کہنا، ہم کو یہ بتاؤ کہ کربلا ہوئی کیوں اگر مدینے میں کوئی وفادار ہوتا؟ کربلا تو یہ بنیاد کربلا تو فاطمہ کے در پہ رکھی گئی ہے، یہ کون سے با وفا تھے منافق؟ جاؤ ہمیں بتاؤ، فاطمہ کو کون سا مرض تھا جو لڑکیوں کی عمر میں فاطمہ گزر گئی؟ ہمیں کچھ تو سبب بتاؤ۔ اجرکم اللہ۔ جوانی میں بڑھاپے کے آثار ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ایک ہاتھ عصا پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ نہ جانے کیوں پسلیوں پہ دھرا رہتا ہے، چہرہ زرد ہے، سر میں درد ہے، پھٹی ماتھے پہ بندھی ہوئی ہے، گلوزار مرجھائے ہوئے ہیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ سیاہ حلقے ہیں، ہاتھوں میں نیلی نیلی رگیں ہیں۔ یہ کیا حالت ہو گئی محمد کی شہزادی کی؟ یہ کیا ہو گیا کہ لب پہ مرثیہ ہے صبت علیہ مصائب، چمکتے ہوئے دن پہ پڑھتے یہ مصائب تو تاریک راتوں میں بدل جاتے، مگر انہی حالات میں، ان سب حالات میں گھر کا کام بھی کر رہی۔ بس عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ ایک دن مولا جو درے عصمت و طہارت پہ آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو ایک بار نظریں دوڑا کے دیکھا کہ بیوی جو ہیں وہ ایک وقت میں کئی کام کر رہی ہیں۔ ایک بار شہزادی کے قریب آئے، کہنے لگے شہزادی، بچوں سے نظریں ہٹا کے کہا شہزادی مجھے معلوم ہے کہ آپ گھر کا کام کرنا بہت پسند کرتی ہیں، یہ آپ کا عدل ہے کہ ایک دن فضا تو ایک دن آپ گھر کا مکمل کام کرتی ہیں، وہ بھی ان حالات میں۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے آپ کے کیا حالات ہیں، مگر بیوی آج کچھ زیادہ مصروف دیکھ رہا ہوں، بیک وقت جیسے جلدی جلدی کئی کام کچھ زیادہ کر رہی ہیں۔ بیوی کیا سبب ہے؟ سنو گے عزادارو، ایک ماں سے سوال کر لیا ہے شوہر نے، فاطمہ نے بچوں سے نظریں چرائیں
بچوں سے نظریں چرا کے کہا یا علی آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتائے دیتی ہوں، یا علی خواب میں بابا آئے تھے، وہ جو آخری وقت میں مجھ سے کچھ راز کی بات کی تھی اور رونے لگی تھی تو تسلی دی تھی بعد میں، پہلے یہی کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اے بی بی خدا حافظ، جب میں رونے لگی تو پھر یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، پھر جھکا کے جو کہا تھا وہ یہ مجھ سے کہا تھا کہ بی بی میرے گھر والوں میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، اور بی بی کا اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم سیدہ نساء عالمین ہو۔ تو میں مسکرانے لگی تھی کہ مجھے زیادہ دنیا میں نہیں رہنا ہے، جلدی بابا سے مل۔ یا علی بابا خواب میں آئے تھے، یہ آج آخری دن ہے، یا علی زیادہ سب کھانا پکا دیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب میرے بعد مجھے یاد کریں تو کچھ کئی وقت میرے ہاتھ کا کھانا کھا لیں، زیادہ سے کپڑے دھو دیے ہیں تاکہ میرے بچے کچھ زیادہ میرے ہاتھ کے کپڑے پہن لیں۔ ہاں عزادارو، کہا یا علی کچھ ماں کی ممتا ہے، میں یہ آپ سے کوئی بدگمانی نہیں، مگر یہ ماں کی ممتا ہے، کیا کروں یا علی میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی نانا کا غم میرے بعد شاید میرا ماں کا برداشت نہ کر سکے، پھر یا علی میرے بچوں کو کبھی جھڑکیے گا نہیں، یا علی میری قبر پہ کبھی کبھی میرے بچوں کو لے آئیے گا، اور پھر وصیتیں اور بھی کر دی، یا علی جب میں گزر جاؤں تو آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، آپ ہی کفن، آپ ہی وہ حنوط جو جبرائیل جنت سے لائے تھے بابا نے ہم اہل بیت میں تقسیم کیا تھا، آپ ہی دیجئے گا، آپ ہی کفن پہنا کے، آپ ہی یا علی میری نماز جنازہ پڑھائیے گا، اور آپ ہی مجھے دفن کیجئے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْفَنُ الصِّدِّيقَةَ إِلَّا الصِّدِّيقُ، اس لیے کہ صدیقہ کو صدیقی ہی دفن کر سکتا ہے۔ پھر عجب وصیت کی، اے میری ماں بہنوں، شاید کوئی ایسی خاتون ہو، حسرت تو یہ ہوتی ہے کہ دن کی روشنی میں جنازہ نکلے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، ارے یہ کون سی وصیت کر دی میری شہزادی نے، یا علی دفننی باللیل، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا اور ہر ایک کو خبر نہ ہونے دیجئے گا۔ بس عزاداروں مجلس تمام دو فقروں میں لوگ غسل کا تختے پہ فاطمہ کو لٹا کے علی نے غسل دینا حسب وصیت شروع کیا۔ یہ بات اور ہے کہ کچھ ایسا دیکھا کہ شیر خدا کے منہ سے چیخ نکل گئی، بس عزاداروں جنازہ تیار، آؤ بچوں ماں سے ودا ہو لو، پھر محشر میں ملاقات۔ حسن آئے خود سے سلام کر کے جنازے سے لپٹ گئے، علی نے تسلی دے کے جدا کیا۔ زینب ام کلثوم ننھی ننھی بچیاں سسکیاں لے لے کے ماں کے جنازے سے لپٹی ہیں، مگر ہر کتاب میں لکھا ہے جب حسین کی باری آئی تو پائنتی آ کے جنازے کے کھڑے ہوئے، کہا اے اماں میں کبھی خود سے آپ کی گود میں نہ آیا جب تک آپ نے ہاتھ پھیلا کے مجھے نہ بلایا، اے ماں یہ آخری فرمائش اپنے شہزادے کی ہے، یہ ناز و نخرہ بھی پورا کر دو، پھر کہاں ملاقات، اور یہ عادت آپ ہی نے ڈالی ہے، میں نہ آؤں گا جب تک آپ نہ بلائیں گی۔ ارے کفن لرزا، ایک نحیف سی آواز نکلی، فَأَنَّتْ وَحَنَّتْ وَمَدَّتْ يَدَيْهَا وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهَا، ارے بند کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ زہرا نے بلند کیے، حسین کو سینے سے چپٹا لیا۔ روایت کہتی ہے نہ ماں بچے کو چھوڑ رہی تھی نہ بچہ ماں کو چھوڑ رہا تھا۔ ارے علی کے کان میں ندا آئی، یا علی فاطمہ سے حسین کو جدا کر لو، ملائے اعلیٰ میں کوہرام مچا ہے، ہاں جدا تو کر لیا، یہ مدینہ ہے، حسین کو ارے شفقت سے کلیجے سے لگا لیا چھٹا کے، مجھے یاد آ گیا کوئی صحرا، ہائے وہ حسین کا
ارے لاش بے سر کا سینہ، آئے وہ ننھی سی سکینہ، کیسی تسلی، بس عزادار و مجلس تمام، لو جنازہ رات کی تاریکی میں چلا، بچے سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں، کہیں تیز آواز نہ نکل جائے کہ دوسروں کو خبر نہ ہو جائے۔ ہائے علی نے قبر میں کس طرح زہرا کو اتارا، بچے اتنے چھوٹے کہ مدد بھی نہیں لے سکتے، دو ہاتھ نکلے، رسول کے حوالے کیا، اے میرے آقا و مولا، اے میرے بھائی جان، یہ آپ کی بیٹی امت نے کیا قدر کی، مجھ میں تاب نہیں، یہ خود آپ کو سب بتا دے گی، بس علی شرمندہ ہے، جب مجھے دیا تھا تو وہ انسیہ اورا، مگر جب آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی، لو قبر کی مٹی برابر کی۔ اب جو قبر کو علی نے پھر ایک بار دیکھا، علی سوچ میں ڈوب گئے، پہلی بار احساس تنہائی ہوا، عجب مرثیہ دو لفظوں کا پڑھا، وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدْ وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَحَدْ۔ اے بی بی، آپ کے بعد تو اب کوئی ایسا نہیں جس سے درد دل کہہ دے، ارے میری راتیں تو جاگ کے وحشتوں میں گزریں گی، میرا غم اب کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ بی بی سلام کہیے گا بابا کو، اے بی بی اب گھر جا رہا ہوں، یہ ننھے ننھے بچے ہیں، کیسے انہیں صبر آئے گا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مزید ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت طاہرین کا ثواب جناب مرحوم و مغفورہ مسعودہ بیگم بنت جناب الطاف حسین صاحب علی اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرمانے۔ دونوں ظاہر حسین تھے، دونوں کے نام کے آگے کربلا ہی لکھا ہوا ہے، مولا کے وسیلے سے ان کو تاکہ ان کے جوار میں جگہ ملے۔ اللہم صلی علی محمد۔